اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ تو ہم قضیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ قضیہ کسے کہتے ہیں کہ قضیہ وہ لفظ مرکب ہے کہ جس کے کہنے والوں کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں آپ نے سچ کہا، یا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں آپ نے جھوٹ کہا۔ تو قضیہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ مرکب جس کے کہنے والوں کو سچا جھوٹا کہا جا سکے۔ پھر ہم نے قضیہ کی آگے قسمیں بھی پڑھی کہ قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ شرطیہ اور قضیہ حملیہ۔ قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو قضیے ہوں، پہلے قضیے کو مقدم اور دوسری کو کیا کہتے ہیں؟ تالی کہتے ہیں۔ پھر ہم نے قضیہ شرطیہ کی بھی آگے قسمیں پڑھی کہ قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ پھر ہم نے کل قضیہ شرطیہ منفصلہ کی بھی آگے تین قسمیں پڑھی تھی، شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، شرطیہ منفصلہ مانت الجمع اور شرطیہ منفصلہ مانت الخلوف۔ اور قضیہ کی دوسری قسم کون سی ہے؟ قضیہ حملیہ۔ قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر ایک قضیہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کتنے مفرد ہوتے ہیں؟ دو مفرد ہوتے ہیں، جس کے اندر ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اثبات کیا جاتا ہے یا ایک چیز کے لیے دوسری چیز کی نفی کی جاتی ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ ایک مفرد کے لیے دوسرے مفرد کا اثبات کیا جاتا ہے یا ایک مفرد کے لیے دوسرے مفرد کی نفی کی جاتی ہے، اسے قضیہ حملیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، تو عالم ہونے کے اس بات میں کس پر کر رہا ہوں؟ زید پر کر رہا ہوں۔ یا میں کہوں زید عالم نہیں ہے، تو میں عالم ہونے کی نفی کر رہا ہوں، کس پر؟ زید پر۔ تو دیکھو یہ قضیہ حملیہ ہے جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کی نفی ہو رہی ہے، تو اسے قضیہ حملیہ کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ قضیہ حملیہ کے اندر تین جز ہوتے ہیں۔ کتنے؟ تین جز ہوتے ہیں کہ ایک وہ جس کے بارے میں بات کی جائے، ایک وہ جو بات کی جائے، ایک وہ جو ان دونوں باتوں کو جوڑے۔ تو جس کے بارے میں بات کی جائے اسے موضوع، اور جو بات کی جائے اسے محمول، اور جو ان دونوں کو جوڑے یعنی ہے یا نہیں ایک لفظ یا کوئی بھی لفظ جو جوڑنے کا کام کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ رابطہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے آگے قضیہ حملیہ کی بھی آگے قسمیں پڑھی تھی، کتنی؟ چار قسمیں، کہ قضیہ حملیہ مخصوصہ یا شخصیہ، قضیہ حملیہ طبعیہ، قضیہ حملیہ محصورہ یا مصورہ، قضیہ حملیہ محملہ۔ تو یہ کتنی؟ چار قسمیں ہم نے پڑھی تھی۔ قضیہ حملیہ شخصیہ یا قضیہ حملیہ مخصوصہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر موضوع جو ہو نا وہ معین چیز ہو یا معین شخص ہو یا معین جگہ کا نام ہو۔ یعنی یوں کہہ لو کہ جس کا موضوع کوئی جزئی ہو، جس کا موضوع کوئی جزئی ہو سے کیا کہا جاتا ہے؟ قضیہ حملیہ مخصوصہ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں زید عالم ہے، تو دیکھو زید موضوع ہے، ایک معین شخص کا نام ہے، تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ حملیہ مخصوصہ ہوا۔ یا میں کہوں زید عالم نہیں ہے، تو دیکھو زید موضوع ہے اور معین کیا ہے؟ معین ہے۔ زید جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ معین شخص کا نام ہے، تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ حملیہ مخصوصہ۔ تو یہ قضیہ زید عالم ہے اور زید عالم نہیں ہے، یہ دونوں قضیے جو ہیں یہ کون سے قضیہ ہے؟ قضیہ حملیہ مخصوصہ ہے۔ اب یاد رکھیے، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں یا کوئی بیان کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ بیان کر رہا ہے یا بحث و مباحثہ کر رہا ہے یا گفتگو کر رہا ہے، تو وہ اپنے موضوع کے تحت باتیں کرتا رہتا ہے۔ اچانک پھر وہ ایک ایسا جملہ بولتا ہے کہ جو اس کے موضوع کے بالکل ہی خلاف ہوتا ہے، موضوع سے بالکل ہی کیا ہوتا ہے؟ ٹکرا رہا ہوتا ہے، موضوع سے بالکل ہی اس کا اختلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں کل زید کے گھر گیا تھا، میں نے زید کو گھر پہ نہیں پایا، میں نے دیکھا کہ زید گھر پر نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ بھائی میں کل زید کے گھر پہ گیا تھا، زید گھر پر ہی تھا۔ تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کی باتوں میں تو کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے، آپ کی باتوں میں تنازع ہے، آپ کی باتوں میں کیا ہے؟ تنازع ہے، آپ کی باتوں میں اختلاف ہے۔ پہلے آپ کہتے ہیں کہ زید گھر پر نہیں تھا، پھر آپ کہتے ہیں زید گھر پر تھا، تو آپ کی باتوں میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر کوئی شخص پہلے کہے کہ زید عالم ہے، پھر کہے کہ زید عالم نہیں ہے، آپ کہیں گے آپ کی باتوں میں ٹکراؤ ہے۔ پہلے کہے زید مفتی ہے، بعد میں کہے زید مفتی نہیں ہے۔ پہلے کہے زید مدرس ہے، بعد میں کہے زید مدرس نہیں ہے، آپ کہیں گے بھائی آپ کی باتوں میں ٹکراؤ ہے، آپ کی باتوں میں اختلاف ہے، آپ کی باتوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے جو دونوں قضیے بولے، آپ نے جو دونوں باتیں بولی، ان دونوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، پھر میں کہوں کہ زید عالم نہیں ہے، آپ کہیں گے کہ آپ کی بات میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، ٹکراؤ پایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو دو باتوں میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے، یہ دو باتوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، یہ دو قضیے جو ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، تو اس اختلاف کو کہتے ہیں تناقض۔ کیا کہتے ہیں؟ تناقض کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے
ان دو قضیوں میں سے جن کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، تناقض پایا جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک کو نقیض کہتے ہیں۔ نقیض کہتے ہیں کہ دوسرے کے مخالف ہونا، یعنی یہ پہلا قضیہ جو زید عالم پہلا قضیہ ہے، زید عالم ہے پہلا قضیہ ہے، یہ کیا ہے؟ اختلاف کر رہا ہے، یہ مختلف ہے کس سے؟ زید عالم نہیں سے۔ دونوں ایک دوسرے کے کیا کر رہے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، تو دونوں کیا ہے؟ دونوں کو کیا کہیں گے؟ ہم نقیض کہیں گے۔ نقیض دونوں قضیوں کو ہم کہیں گے نقیضین۔ کیا کہیں گے؟ نقیضین۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری گفتگو میں، ہمارے بیان میں، ہمارے بحث و مباحثوں میں، یا ہم کہیں کچھ لکھا ہوا دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بیان کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے، تناقض پایا جاتا ہے، ہماری گفتگو میں تناقض پایا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی ہماری گفتگو میں یا کہیں پر بھی تناقض پایا جائے تو اس میں دو چیزیں لازمی ہوں گی، دو چیزیں لازمی ہوں گی۔ اگر وہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر وہ تناقض نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، زید عالم نہیں ہے، زید عالم، تو ان دونوں کے درمیان کیا تناقض ہے؟ یاد رکھیں، جن کے اندر تناقض پایا جائے گا اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ جو پہلا قضیہ ہوگا وہ موجبہ، پہلا قضیہ یا دوسرا قضیہ جو ہوگا، ان میں سے ایک قضیہ موجبہ ہوگا اور ایک قضیہ سالبہ ہوگا، یا پہلا قضیہ موجبہ ہوگا یا دوسرا کلمہ سالبہ ہوگا، قضیہ سالبہ ہوگا، یا دوسرا قضیہ موجبہ ہوگا، پہلا قضیہ کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا۔ تو دونوں میں سے کیا ہونا چاہیے؟ ایک مثبت ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے منفی ہونا چاہیے، یعنی ایک موجبہ ہو اور ایک سالبہ ہو، تبھی کیا ہوگا؟ تناقض پایا جائے گا۔ اور یہ کہ یاد رکھیں، ان دونوں میں سے ایک جھوٹا اور ایک سچا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے دونوں سچے ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا دونوں جھوٹے ہو۔ اگر دونوں سچے ہوں تو پھر تو تناقض پایا ہی نہیں جائے گا۔ اگر دونوں جھوٹے ہو پھر بھی کیا ہوگا؟ تناقض نہیں پایا جائے گا۔ تو دونوں میں سے ایک کو سچا ہونا چاہیے، ایک کو کیا ہونا چاہیے؟ جھوٹا ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے بیان میں، ہماری گفتگو میں، ہم جو بحث و مباحثہ آپس میں کرتے ہیں، بعض اوقات ان قضیوں کے اندر، ان باتوں کے اندر، پوری بات کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ کہتے ہیں۔ تو ان باتوں کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ تناقض ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی ان قضیوں کے درمیان اختلاف ہے، ان قضیوں کے درمیان تناقض ہے یا نہیں ہے؟ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، ہماری گفتگو میں تناقض ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو یاد رکھیے، علماء منطق نے 8 چیزیں ایسی بیان کی ہیں، 8 چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر وہ ہم دو قضیوں کے درمیان پائی جائیں تو پھر ہم کہیں گے ان دو قضیوں کے درمیان تناقض ہیں۔ اگر ان 8 چیزوں میں سے کوئی بھی ان میں نہ پائی جائے تو پھر ہم کہیں گے تناقض نہیں ہے۔ تو 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر دو قضیوں کے درمیان پائی جائیں تو وہ کیا ہوگا؟ ان دو قضیوں کے درمیان تناقض ہوگا، اختلاف ہوگا، دونوں قضیے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ زید عالم بھی ہو اور زید عالم بھی نہ ہو؟ زید عالم بھی نہ ہو تو یہ کیا ہوگا؟ آپس میں ان دونوں قضیوں کا کیا ہوگا؟ تناقض ہوگا۔ تو 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو گفتگو ہے، جو ہمارے قضیے ہیں، ان کے درمیان کیا ہے؟ تناقض ہے۔ وہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے وحدت موضوع، دوسری ہے وحدت محمول، تیسری وحدت مکان، چوتھی وحدت زمان، پانچویں وحدت قوت و فعل، چھٹی وحدت شرط، ساتویں وحدت کل و جز، اور 8ویں ہے وحدت اضافت۔ یہ 8 چیزیں اگر دو قضیوں کے درمیان پائی جائیں گی تو ہم کہیں گے ان دو قضیوں کے درمیان کیا ہے؟ تناقض ہے، اختلاف ہے، دونوں ایک دوسرے کے کیا کر رہے ہیں؟ ٹکرا رہے ہیں دوسرے کے۔ یہ 8 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے وحدت موضوع۔ جن قضیوں کے درمیان تناقض پایا جائے گا ان کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کا موضوع ایک ہونا چاہیے، یعنی مبتدا جو ہے، مسند الیہ جو ہے، ان دونوں کا موضوع ایک ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کا موضوع ایک نہیں ہوا تو پھر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، دونوں کیا ہے؟ قضیہ مخصوصہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تناقض پایا جا رہا ہے۔ کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ زید جو ہے موضوع ہے، دونوں میں ایک ہی موضوع ہے، زید دونوں میں کیا ہے؟ ایک ہی موضوع ہے، اس وجہ سے ان کے درمیان تناقض پایا جا رہا ہے۔ اگر دونوں میں ایک موضوع نہ ہو، موضوع میں ایک میں الگ ہو ایک الگ ہو تو پھر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، عمر عالم نہیں ہے، ان دونوں میں تناقض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ زید پہلے میں موضوع الگ ہے، دوسرے میں موضوع الگ ہے۔ میں کہوں زید عالم ہے تو آپ کہیں گے ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے، اور میں کہوں عمر عالم نہیں ہے، آپ کہیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو تناقض تو کوئی اختلاف، تو کوئی ٹکراؤ تو پایا ہی نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں پایا جا رہا؟ کیونکہ ان دونوں کا موضوع ایک نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وحدت موضوع، دونوں کا موضوع ایک ہونا چاہیے، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ ان کے درمیان تناقض پایا جائے گا۔ دوسری ہے وحدت محمول۔
وحدت محمول، دونوں کا محمول ایک ہو، یعنی جو خبر ہوتی ہے، جو مسند بھی ہوتی ہے، دونوں کا محمول ایک ہونا چاہیے، دونوں کا محمول ایک ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کا محمول ایک نہیں ہے تو پھر ان دونوں کے میں تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، اب یہ دیکھو عالم کیا ہے؟ محمول ہے، اور دوسرے میں بھی کیا ہے؟ عالم کیا محمول ہے، دونوں میں ایک ہے، عالم جو محمول ہے ایک ہی ہے، تو لہٰذا تناقض پایا جا رہا ہے۔ میں کہوں زید عالم ہے، میں پھر کہوں زید عالم نہیں ہے، تو اس بات میں کیا ہے؟ تناقض ہے، کیونکہ دونوں کا موضوع بھی ایک ہے، دونوں کا محمول بھی ایک ہے۔ اگر دونوں کا محمول ایک نہیں ہوا تو پھر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید جاہل نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان تناقض کیوں نہیں پایا جا رہا؟ کیونکہ ان دونوں کا محمول ایک نہیں ہے۔ میں کہوں زید عالم ہے، آپ کہیں گے سچ ہو سکتا ہے۔ میں کہوں زید جاہل نہیں ہے، آپ یہ بھی سچ ہو سکتا ہے، تو دونوں کیا سچ ہو سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ان کے درمیان تناقض نہیں پایا جائے گا۔ تیسری چیز ہے وحدت مکان، دونوں قضیوں کے درمیان مکان ایک ہونا چاہیے، جگہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر جگہ ایک نہیں ہوگی تو پھر ان کے درمیان میں تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید گھر میں بیٹھتا ہے، زید گھر میں نہیں بیٹھتا، دیکھو گھر کیا ہے؟ مکان ہے، جگہ ہے، جگہ کا نام ہے، تو پھر دیکھو ان دونوں میں تناقض پایا جائے گا۔ کیوں پایا جائے گا؟ کیونکہ دونوں کا مکان ایک ہے۔ میں کہوں زید گھر میں بیٹھتا ہے، پھر کہوں زید گھر میں نہیں بیٹھتا، آپ کہیں گے بھئی آپ کی باتوں میں ٹکراؤ ہے۔ کیوں ٹکراؤ ہے؟ کیونکہ دونوں کا مکان ایک ہے، دونوں کا مکان ایک ہے، دونوں کی ایک جگہ ایک ہے۔ اس طرح میں اگر مکان ایک نہیں ہوگا تو پھر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید گھر میں بیٹھتا ہے، زید مسجد میں نہیں بیٹھتا، ان دونوں میں تناقض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دونوں کا مکان ایک نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے وحدت زمان، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، دونوں قضیوں کے درمیان زمانہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر زمانہ ایک نہیں ہوگا تو تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید رمضان کے روزے رکھتا ہے، زید رمضان کے روزے، پھر کہتا ہوں زید رمضان کے روزے نہیں رکھتا، آپ کہیں گے ایک بات کرو، آپ کی باتوں میں ٹکراؤ ہے۔ کیوں ٹکراؤ ہے؟ کیونکہ دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ اگر زمانہ ایک نہیں ہوا تو تناقض نہیں پایا جائے گا۔ جیسے میں کہوں زید رمضان کے روزے رکھتا ہے، زید شوال کے روزے نہیں رکھتا، زمانہ ایک نہیں ہے، ایک مہینہ الگ ہے، ایک مہینہ الگ ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ زید رمضان کی تو روزے رکھتا ہو، زید شوال کے روزے نہ رکھتا ہو، تو ان دونوں میں کیا ہے؟ تناقض نہیں پایا جائے گا۔ کیوں نہیں پایا جائے گا؟ کیونکہ دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ پانچویں ہے وحدت قوت فعل، دونوں کا قوت فعل ایک ہونا چاہیے۔ اب قوت و فعل کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے چلنے کی صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے بھاگنے کی صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے کہنے کی، گفتگو کرنے کی، سوچنے کی، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، بے شمار ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، صلاحیتیں عطا کی۔ ہم چاہیں تو ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پر زید سامنے بیٹھا ہوا ہے اور مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ بولا نہیں ہے، نہ چل رہا ہے، نہ بھاگ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اب میں کہوں کہ زید ضاحک ہے، ہنسنے والا ہے، زید کیا ہے؟ ہنسنے والا ہے، بالقوہ، قوت کے اعتبار سے، یعنی زید کے اندر صلاحیت ہے ہنسنے کی لیکن ابھی ہنس رہا نہیں ہے، تو اسے کہیں گے زید ضاحک ہے، ہنسنے والا ہے، بالقوہ۔ اس طرح میں کہوں زید سامع ہے، سننے والا ہے، بالقوہ، قوہ مانی صلاحیت ہے ہنسنے کی لیکن اب صلاحیت ہے سننے کی، ابھی سن رہا نہیں ہے۔ اس طرح کہوں زید ماشی ہے، بالقوہ مانی اس کے اندر چلنے کی صلاحیت تو ہے لیکن وہ ابھی چل رہا نہیں ہے، تو اسے کہیں گے ماشی بالقوہ۔ تو جب کوئی صلاحیت استعمال نہ کر رہا ہو تو ہم کہیں گے وہ صلاحیت ہے اس کے اندر لیکن کس اعتبار سے؟ قوت کے اعتبار سے۔ لیکن اگر زید چل رہا ہو تو میں کہوں گا یہ ماشی ہے بالفعل۔ زید بول رہا ہو تو میں کہوں گا یہ بول رہا ہے بالفعل۔ زید سن رہا ہو میں کہوں گا زید سامع ہے بالفعل، یعنی جب کوئی کر رہا ہوگا تو اس وقت ہم کہیں گے سامع بالفعل، ماشی بالفعل، کام کر رہا ہو، صلاحیت استعمال کر رہا ہو۔ لیکن اگر صلاحیت استعمال کر رہا نہیں ہے، صلاحیت اس کے اندر ہے، تو پھر ہم کہیں گے اس کے اندر صلاحیت ہے بالقوہ، چل رہا ہے بالقوہ، سن رہا ہے بالقوہ۔ تو پانچویں چیز یہ ہے کہ جس کی وجہ سے دو قضیوں کے درمیان تناقض پایا جائے گا کہ ان کے درمیان کیا ہو؟ قوت و فعل ایک ہو۔ پہلے قضیے کے اندر قوت
پہلے قضیے کے اندر میں قوت مراد ہو اور دوسرے قضیے کے اندر بھی قوت مراد ہو، پہلے قضیے کے اندر فعل مراد ہو، دوسرے قضیے کے اندر بھی فعل مراد ہو۔ اگر پہلے قضیے میں تو قوت مراد ہے، دوسرے میں فعل مراد ہے تو تناقض نہیں ہوگا۔ پہلے قضیے میں فعل مراد ہے، دوسرے میں قوت مراد ہے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ تناقض نہیں ہوگا۔ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، میں کہوں زید ضاحک ہے بالقوہ، یعنی صلاحیت ہے، اسرا نہیں ہے ابھی۔ زید ضاحک ہے بالقوہ، زید ضاحک نہیں ہے بالقوہ، تو دیکھو اس کے اندر تناقض پایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جیسے دیکھو میں کہوں زید اسرا، مثال کے طور پر زید اسرا نہیں ہے تو میں کہوں زید ضاحک ہے بالقوہ، یعنی ابھی اسرا نہیں ہے۔ پھر بعد میں کہوں زید ضاحک نہیں ہے بالقوہ، زید کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ پہلے کہہ رہا ہوں زید کے اندر ہنسنے کی صلاحیت ہے، بعد میں کہہ رہا ہوں زید کے اندر ہنسنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو ان دونوں کے درمیان تناقض پایا جا رہا ہے۔ کیوں تناقض پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان دونوں کی قوت کے اعتبار سے کیا ہے؟ دونوں ایک ہی ہے، دونوں کے اندر قوت ایک ہی ذکر ہے، اس وجہ سے تناقض پایا جا رہا ہے۔ یا میں کہوں زید ضاحک ہے بالفعل اور زید ضاحک نہیں ہے بالفعل، یعنی ہنس رہا ہے اس وقت، کیا کر رہا ہے؟ ہنس رہا ہے۔ میں کہوں زید اس وقت ہنس رہا ہے اور پھر کہوں زید اس وقت ہنس رہا نہیں ہے، تو کیا ہے؟ دونوں کے اندر تناقض پایا جا رہا ہے۔ کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ دونوں کا فعل ایک ہے۔ اگر قوت اور فعل ایک نہ ہوا، یعنی دونوں قضیوں میں قوت نہ ہوئی یا دونوں قضیوں میں فعل نہ ہوا تو پھر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید ضاحک ہے بالقوہ، زید ضاحک نہیں ہے بالفعل۔ میں کہہ رہا ہوں کہ زید کے اندر ہنسنے کی صلاحیت ہے لیکن زید بالفعل ہنس رہا نہیں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ زید ضاحک ہے بالقوہ، ہنسنے کی صلاحیت تو ہے لیکن اس وقت ہنس رہا نہیں ہے، زید ضاحک نہیں ہے بالفعل، ایسا ہو سکتا ہے، تو تناقض نہیں ہے۔ کیوں تناقض نہیں ہے؟ کیونکہ دونوں کے اندر قوت و فعل، دونوں کے اندر قوت نہیں ہے، نہ دونوں کے اندر فعل ہے۔ اس طرح میں کہوں یہ شراب، مثال کے طور پر سامنے شراب کی بوتل پڑی ہو، میں کہوں یہ شراب نشے والی ہے بالقوہ، یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے نشہ دینے کی، اور پھر کہوں یہ شراب نشہ آور ہے بالفعل، یہ جب آپ کو اس کو پیے گا تو اس وقت بھی کیا ہوگی؟ نشہ آور ہوگی، تو اس کے درمیان تناقض نہیں پایا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ قوت کے اعتبار سے بھی ایک نہیں ہے اور فعل کے اعتبار سے بھی ایک نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اندر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ کون سی تھی؟ پانچویں۔ چھٹی چیز ہے کہ وحدت شرط، دونوں کے اندر شرط ایک ہونی چاہیے۔ اگر دونوں کے اندر شرط ایک ہوگی تو تناقض پایا جائے گا، دونوں کے اندر شرط ایک نہیں ہوگی تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے، زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ لکھتا ہے، تو تناقض پایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے اندر ایک ہی شرط ہے، اگر وہ لکھتا ہے۔ ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ شرط، ان شرط کے لیے آتا ہے، تو ان مطلب اگر وہ لکھتا ہے، دونوں کے اندر ایک ہی شرط ہے، تو لہٰذا اس میں تناقض پایا جائے گا۔ اس طرح میں کہوں زید روزے رکھتا ہے اگر رمضان کا مہینہ ہو، زید روزے رکھتا ہے اگر رمضان کا مہینہ ہو، تو شرط کیا ہے؟ اگر رمضان کا مہینہ ہو، تو میں نے کہا زید رمضان کے روزے رکھتا ہے اگر رمضان کا مہینہ ہو۔ پھر میں کہوں زید رمضان کے روزے نہیں رکھتا اگر رمضان کا مہینہ ہو، تو دونوں میں تناقض پایا جا رہا ہے۔ کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ دونوں کے اندر شرط ایک ہے۔ اگر دونوں کے اندر شرط ایک نہیں ہوگی تو تناقض نہیں پایا جائے گا۔ میں کہوں زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے، پھر کہوں زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ نہیں لکھتا، اگر وہ پڑھتا ہے۔ زید کی انگلیاں لکھتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے، زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ پڑھتا ہے، اگر وہ کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے، تو اس کے اندر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ زید کی انگلیاں جب لازمی سی بات ہے، جب لکھے گا تو ہلیں گی، جب نہیں لکھے گا تو انگلیاں نہیں ہلیں گی، منہ ہلے گا، تو یہ کیا ہے؟ تناقض نہیں پایا جا رہا۔ کیوں نہیں پایا جا رہا؟ کیونکہ شرط بدل گئی ہے، دونوں کے اندر شرط ایک نہیں ہے۔ اس طرح میں کہوں زید روزے رکھتا ہے اگر رمضان کا مہینہ ہو، تو شرط کیا ہے؟ اگر رمضان کا مہینہ ہو۔ پھر میں کہوں زید روزے نہیں رکھتا اگر شوال کا مہینہ ہو، تو دیکھو دونوں کے اندر شرط بدل گئی، لہٰذا تناقض نہیں پایا جائے گا۔ ساتویں چیز ہے وحدت کل و جز، دونوں کے اندر کل و جز کے اندر وحدت ہونی چاہیے، یعنی پہلا قضیے کے اندر اگر جز ذکر ہے تو دوسرے قضیے کے اندر جز ذکر ہونا چاہیے، اگر پہلے قضیے کے اندر کل ذکر ہے تو دوسرے کے اندر بھی کل ذکر ہونا چاہیے۔ اگر پہلے کے اندر جز ذکر ہے اور دوسرے میں کل ذکر ہے تناقض نہیں پایا جائے گا۔ اسی طرح اگر پہلے کے اندر کل ذکر ہے دوسرے میں جز ذکر ہے تو پھر بھی تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں کہوں یہ ساری چادر سفید ہے، مثال کے طور پر میں کہوں یہ ساری چادر کیا ہے؟ نیلی ہے۔ پھر میں کہوں کہ یہ ساری چادر نیلی نہیں ہے، میں کہوں یہ سارے کپڑے میرے نیلے ہیں،
پہلے میں کہوں یہ سارے کپڑے نیلے ہیں، پھر میں کہوں یہ سارے کپڑے نیلے نہیں ہیں، تو کیا ہے تناقض پایا جا رہا ہے۔ کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ کل، دونوں میں کل ذکر ہے۔ اس طرح میں کہوں کہ یہ میرے کپڑوں کا یہ والا کونا جو ذکر کر رہا ہوں، میرے کپڑوں کا یہ والا کونا نیلا ہے، پھر میں کہوں میرے کپڑوں کا یہ والا کونا نیلا نہیں ہے، کیا ہے تناقض پایا جائے گا۔ کیوں کہ نہ پایا جائے گا؟ کیونکہ دونوں کے اندر جز ایک ہی ذکر ہے، تو اس وجہ سے تناقض پایا جائے گا۔ اگر جز و کل بدل جائیں، یعنی جز ایک میں جز ذکر ہو اور ایک میں کل ذکر ہو، یا ایک میں کل ذکر ہے اور جز ذکر ہو، تو پھر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں اس چادر کا، اس کپڑے کا یہ والا کونا نیلا ہے، اس کپڑے کا یہ والا کونا نیلا ہے، پھر میں کہوں کہ یہ پوری چادر جو ہے، پوری چادر کیا ہے؟ نیلی نہیں ہے، پورے کپڑے نیلے نہیں ہیں، پورے کپڑے نیلے نہیں ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پورے ایک جز تو نیلا ہو، پورے کپڑے نیلے نہ ہو، پورے کپڑے نیلے نہ ہو، تو اس کے اندر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک میں جز ذکر ہو گیا اور ایک میں کل ذکر ہو گیا، تو جب کل اور جز میں مطابقت نہیں رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تناقض نہیں پایا جائے گا۔ اس طرح دوسری مثال جو کتاب میں دی ہے کہ میں کہوں کہ حبشی کالا ہے، میں کیا کہوں؟ حبشی کالا ہے، اور مراد دوں جز مراد دوں۔ مثال کے طور پر میں کہوں حبشی کے بال کالے ہیں، پھر میں کہوں کہ حبشی کے بال کالے نہیں ہیں، آپ کہیں گے آپ کی باتوں میں تناقض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے اندر جز ایک ہی ذکر ہے، اور اگر جز ایک میں کل ذکر ہو، ایک میں جز ذکر ہو، ایک میں کل ذکر ہو، تو پھر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں حبشی کالا، یعنی بال مراد دوں، بالجز مراد دوں، حبشی کے بال کالے ہیں، میں کہوں حبشی کے بال کالے ہیں، پھر میں کہوں کہ حبشی پورا کا پورا کالا نہیں ہے، تو حبشی پورا کالا کہاں سے ہوگا؟ دانت اس کے سفید ہوں گے، وہ اس کی آنکھوں کے اندر جو سفیدی ہے وہ بھی سفید ہوگی، وہ بھی سفید ہوگی۔ تو دیکھو میں نے کہا کہ زید کے بال سفید، حبشی کے بال کالے ہیں، حبشی کے بال کالے ہیں، جز مراد لیا۔ پھر میں کہوں کہ حبشی جو ہے پورا کا پورا کالا نہیں ہے، تو یہ کیا ہو سکتا ہے اس طرح کہ حبشی کے بال تو کالے ہو، حبشی کا حبشی پورا کالا نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کل اور جز کے اندر مطابقت نہیں رہی۔ کل اور جز اگر دونوں میں جز ذکر ہوتے تو کیا ہوتا؟ تناقض پایا جاتا۔ اگر دونوں میں جز نہ ذکر ہوتے، دونوں میں کل ذکر ہوتے تو مطابقت پائی جاتی، دونوں میں جز ذکر ہوتے تو مطابقت پائی جاتی، لیکن ایک میں کل ہے ایک میں جز ہے، مطابقت نہیں پائی جائے گی۔ اس وجہ سے اس کے اندر بھی تناقض نہیں پایا جائے گا۔ 8ویں شرط ہے وحدت اضافت، دونوں کے اندر اضافت ایک ہونی چاہیے، دونوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اضافت ایک ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید عمر کا باپ ہے، زید عمر کا باپ نہیں، آپ کہیں گے تناقض پایا جا رہا ہے۔ کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ دونوں کا مضاف الیہ ہے، عمر مضاف، باپ مضاف الیہ، ادھر بھی مضاف ایک پایا جا رہا ہے، مضاف ایک ہی پایا جاتا ہے، تو لہٰذا کیا ہوگا؟ وحدت اضافت ہوئی، تو ان دونوں کے میں تناقض پایا جائے گا۔ اگر وحدت اضافت نہ ہوئی، دونوں کے اندر ایک اضافت نہ ہوئی بلکہ اضافت بدل گئی، تو تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید عمر کا باپ ہے، زید بکر کا باپ نہیں ہے، زید بکر کا باپ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ تناقض نہیں پایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے اندر وحدت اضافت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے بیان کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تناقض پایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب قضیہ مخصوص، یہ سارا ہم نے پڑھا تھا قضیہ مخصوصہ کے بارے میں، تو قضیہ مخصوصہ جو ہے اس کے اندر، قضیہ مخصوصہ کے اندر جب دو قضیے ہو، قضیہ مخصوصہ دو قضیے ہو، اس کے اندر اگر ان 8 وحدتوں میں سے 8 وحدت جنہیں وحدت ثمانیہ کہا جاتا ہے، ان 8 وحدتوں میں سے کوئی پائی جائے گی تو ہم کہیں گے ان دونوں کے درمیان تناقض پایا جا رہا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نہ پائے گی تو تناقض نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ قضیہ مخصوصہ کے بارے میں تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم قضیہ محصورہ کے بارے میں، کیسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو، مفہوم پر نہ ہو، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہو کہ یہ جو حکم کلی کے افراد پر ہے، موضوع کے افراد پر ہے، یہ تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر، اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ محصورہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور میں کہوں ہر انسان جاندار ہے، میں نے کیا کہا؟ ہر انسان جاندار ہے، تو دیکھو انسان کیا ہے؟ کلی ہے، اور جاندار ہونے کا حکم انسان کے تمام افراد پر ہے، انسان کے افراد پر ہے اور تمام افراد پر ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ محصورہ کہیں گے۔ اس طرح میں کہوں کہ بعض انسان محنتی ہے،
میں کہوں بعض انسان محنتی ہے، تو دیکھو یہاں پر انسان کیا ہے؟ کلی ہے، اور یہ جو محنتی ہونے کا حکم ہے یہ کلی کے افراد پر ہے، اور یہ محنتی ہونے کا حکم کلی کے موضوع کے بعد افراد پر ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ محصورہ کہیں گے۔ تو قضیہ محصورہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو، اور یہ بیان کیا گیا ہو کہ یہ جو حکم کلی کے افراد پر ہے، موضوع کے افراد پر ہے، تمام افراد پر ہیں یا بعض افراد پر ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ محصورہ کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں پڑھی، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ قضیہ محصورہ ہے کہ جس کے اندر حکم کلی کے تمام افراد پر ثابت ہو، نفی نہ کیا گیا ہو۔ جیسے میں نے کہا ہر انسان جاندار ہے، تو انسان یہ دیکھو قضیہ محصورہ ہے، اور جاندار ہونے کا حکم تمام افراد پر ہے اور کیا ہے؟ ثابت ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ کہا جائے گا۔ اور موجبہ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ قضیہ محصورہ ہے کہ جس کے اندر حکم کلی کے بعض افراد پر ثابت ہو، نفی نہ کیا گیا ہو۔ جیسے میں کہوں بعض انسان محنتی ہے، اب دیکھو یہ قضیہ محصورہ ہے اور محنتی ہونے کا حکم بعض افراد پر ثابت ہے، نفی نہیں کیا گیا، تو اسے کیا کہیں گے؟ موجبہ جزیہ کہا جائے گا۔ اور سالبہ کلیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ قضیہ محصورہ ہے کہ جس کے اندر حکم کلی کے تمام افراد سے نفی کیا گیا ہو، اسے سالبہ کلیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں کوئی پتھر جاندار نہیں ہے، تو دیکھو یہ قضیہ محصورہ ہے اور جاندار نہ ہونے کا حکم جاندار ہونے کا حکم تمام پتھروں سے نفی کیا گیا ہے، تو اسے کہیں گے سالبہ کلیہ کہا جائے گا۔ اور سالبہ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ قضیہ محصورہ ہے کہ جس کے اندر حکم کلی کے بعض افراد سے نفی کیا گیا ہو، اسے سالبہ جزیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں بعض جاندار انسان نہیں ہے، تو دیکھو یہ قضیہ محصورہ ہے اور اس میں انسان ہونے کا حکم بعض جانداروں سے نفی کیا گیا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ سالبہ جزیہ کہیں گے۔ تو قضیہ محصورہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر جس کے اندر موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو، اور یہ بیان کیا گیا ہو کہ جو حکم کلی کے افراد پر ہے وہ بعض افراد پر ہے، یہ تمام افراد پر ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، ہم جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں یا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہم ایسے قضیے بول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان قضیوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تناقض ہوتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے قضیہ مخصوصہ کے بارے میں پڑھا کہ قضیہ مخصوصہ کے اندر تناقض کب پایا جائے گا؟ جب کہ اس کے اندر کتنی شرطیں پائی جائیں؟ 3 شرطیں پائی جائیں۔ کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں۔ ایک یہ کہ ان میں وحدت ثمانیہ، یعنی وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت شاذ، وحدت کل و جز، یہ تمام 8 جو چیزیں پڑھی تھی ان میں سے پائی جائیں، ان میں سے یہ 8 چیزیں اس کے اندر پائی جائیں 2 قضیوں کے اندر، قضیہ مخصوصہ کے اندر، تو کیا ہوگا؟ تناقض پایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ پہلا موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو، اور تیسری شرط یہ تھی کہ ایک سچا ہو اور دوسرا جھوٹا ہو۔ اگر دوسرے سچے ہو پھر بھی تناقض نہیں ہوگا، دونوں سچے ہو تو پھر بھی تناقض نہیں ہوگا، دونوں جھوٹے ہو پھر بھی تناقض نہیں ہوگا۔ تو قضیہ مخصوصہ کے اندر تناقض پایا جا رہا تھا، اس کے اندر 3 شرطوں کے ساتھ، یہ کہ وحدت ثمانیہ پائی جا رہی تھی، 8 وحدتیں پائی جا رہی تھی، اور ایک موجبہ تھا اور ایک سالبہ تھا، اور ایک جھوٹا تھا اور ایک سچا تھا۔ تو تب کیا ہو رہا تھا؟ قضیہ مخصوصہ کے اندر تناقض پایا جا رہا تھا۔ اب یاد رکھیے یہ جو قضیہ مخصورہ ہے جو ہم نے پڑھا، قضیہ مخصورہ کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان جاندار ہے، کوئی پتھر جاندار نہیں، یہ سب قضیہ مخصورہ ہے جن کے اندر موضوع کلی ہے اور حکم کلی کے افراد پر ہے، اور یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ حکم کلی کے بعض افراد پر ہے یا تمام افراد پر ہے، تو جب یہ 2 قضیہ مخصورہ ہوں گے تو ان کے درمیان بھی تناقض پایا جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں تو وہی والی ہیں کہ وحدات ثمانیہ ان کے اندر پائی جائیں تب تناقض پایا جائے گا، پہلی شرط۔ دوسری یہ کہ ایک قضیہ مخصورہ جو ہے، ایک قضیہ مخصورہ موجبہ ہو اور دوسرا قضیہ مخصورہ سالبہ ہو، اور تیسری شرط یہ کہ ایک سچا ہو، ایک کو سچا کہا جا سکے دوسرے کو جھوٹا کہا جا سکے، ایک سچا ہو دوسرا جھوٹا ہو، دونوں جھوٹے ہوئے قضیہ مخصورہ تو پھر بھی تناقض نہیں ہوگا، دونوں سچے ہوئے پھر بھی تناقض نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 شرطیں پائی جائیں، اور یاد رکھیے قضیہ مخصورہ کے اندر ایک چوتھی شرط بھی ہے، وہ چوتھی شرط پائی جائے گی تب بھی کیا ہوگا؟
قضیہ مقصورہ کے اندر تناقض پایا جائے گا۔ اگر وہ چوتھی شرط نہیں پائی جائے گی تناقض نہیں پایا جائے گا۔ وہ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جو قضیہ مقصورہ ہے ایک کلیہ ہونا چاہیے اور ایک جزیہ ہونا چاہیے۔ ایک کلیہ ہونا چاہیے، ایک جزیہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک کلیہ ہے دوسرا جزیہ ہے تناقض پایا جائے گا، یا ایک جزیہ ہے دوسرا کلیہ ہے، پہلا جزیہ ہے دوسرا کلیہ ہے، پھر بھی تناقض پایا جائے گا۔ لیکن اگر ایک کلیہ ہوا دوسرا بھی کلیہ ہوا تو پھر تناقض نہیں ہوگا، ایک جزیہ ہوا دوسرا بھی جزیہ ہوا تو تناقض نہیں پایا جائے گا۔ تو لہٰذا تناقض تب بھی پایا جائے گا جب وحدات ثمانیہ میں وحدات ثمانیہ ان کے اندر پائی جائیں، ایک قضیہ جھوٹا ہو ایک سچا ہو، اور ایک موجبہ ہو اور ایک سالبہ ہو، اور ایک کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو، تبھی کیا پایا جائے گا؟ قضیہ مقصورہ کے اندر تناقض پایا جائے گا، اختلاف پایا جائے گا، ٹکراؤ ہوگا دو باتوں کے درمیان، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ قضیہ مقصورہ کے اندر تناقض کب پایا جائے گا؟ جب اس کے اندر تین شرطیں اور ایک شرط کیا ہو؟ ایک کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو۔ یاد رکھیے قضیہ مقصورہ کے اندر تناقض کب پایا جائے گا؟ جب ایک قضیہ موجبہ کلیہ ہو اور تو دوسرا سالبہ جزیہ ہونا چاہیے۔ ایک قضیہ موجبہ کلیہ ہو تو دوسرا سالبہ جزیہ ہونا چاہیے۔ ایک قضیہ اگر موجبہ جزیہ ہو تو دوسرا سالبہ کلیہ ہونا چاہیے۔ ایک قضیہ اگر سالبہ کلیہ ہو تو دوسرا موجبہ جزیہ ہونا چاہیے۔ ایک قضیہ اگر موجبہ جزیہ ہو تو دوسرا سالبہ کلیہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ چار چیزیں ضرور یاد رکھنا کہ قضیہ مقصورہ کے اندر تناقض، اختلاف، ٹکراؤ تبھی پایا جائے گا یہ چار چیزیں پائی جائیں گی۔ یہ کہ پہلا قضیہ موجبہ کلیہ ہو تو دوسرا سالبہ جزیہ ہونا چاہیے، پہلا قضیہ موجبہ جزیہ ہو تو دوسرا سالبہ کلیہ ہونا چاہیے، پہلا قضیہ سالبہ جزیہ ہو تو دوسرا موجبہ کلیہ ہونا چاہیے، پہلا قضیہ سالبہ کلیہ ہو تو دوسرا موجبہ جزیہ ہونا چاہیے، تو تب بھی تناقض پایا جائے گا، ورنہ تناقض نہیں پایا جائے گا۔ کس کے اندر؟ قضیہ مقصورہ کے اندر۔ اب ہم مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے موجبہ کلیہ ہو تو کیسے سالبہ کلیہ ہو تو تناقض پایا جائے گا اور کیسے تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں تمام انسان جاندار ہیں، تمام انسان، میں کہوں زید، عمر، بکر، خالد، جتنے انسان ہیں سب جاندار ہیں۔ پہلے کیا کہہ رہا ہوں؟ تمام انسان جاندار ہیں۔ پھر کہوں کہ بعض انسان جاندار نہیں، آپ کہیں گے آپ کی باتوں میں تناقض ہے۔ پہلے کہہ رہا ہوں تمام انسان جاندار ہیں، پھر کہہ رہا ہوں بعض انسان جاندار نہیں، تو یہ کیا تناقض پایا جا رہا ہے؟ کیوں تناقض پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلا قضیہ موجبہ کلیہ ہے اور دوسرا سالبہ جزیہ ہے۔ تو اگر پہلا قضیہ موجبہ کلیہ ہو اور دوسرا سالبہ جزیہ ہو تو قضیہ مقصورہ کے اندر تناقض پایا جائے گا۔ اس طرح میں کہوں تمام درخت بڑھنے والے ہیں، میں سارے درختوں کو کہوں کہ یہ تمام درخت بڑھنے والے ہیں، پھر میں کہوں کہ بعض درخت بڑھنے والے نہیں، بعض درخت بڑھنے والے، پہلے کہہ رہا ہوں سارے بڑھنے والے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں بعض بڑھنے والے نہیں، تو آپ کہیں گے تناقض پایا جا رہا ہے۔ کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلا موجبہ کلیہ ہے دوسرا سالبہ جزیہ ہے، اس وجہ سے پایا جا رہا ہے۔ اس طرح میں کہوں بعض انسان محنتی ہیں، کہ میں کہوں بعض، مثلا زید، عمر، بکر، خالد میرے پاس بیٹھے ہوئے، میں کہوں یہ بعض انسان ہے نا یہ محنتی ہے، پھر میں کہوں کہ کوئی انسان محنتی نہیں، کیا کہوں؟ کوئی انسان محنتی نہیں، کوئی انسان محنتی نہیں، تو آپ کہیں گے آپ کی باتوں میں تناقض ہے۔ کیوں تناقض ہے؟ کیونکہ ایک قضیہ موجبہ جزیہ ہے تو دوسرا سالبہ کلیہ ہے، تو جب موجبہ جزیہ ہو اور دوسرا سالبہ کلیہ ہو تو کیا پایا جاتا ہے؟ تناقض پایا جاتا ہے۔ اس طرح میں کہوں بعض انسان جاندار ہیں، زید، عمر، بکر، خالد میرے پاس بیٹھے ہوئے، میں کہوں یہ بعض انسان ہے نا یہ جاندار ہیں، پھر کہوں کوئی انسان جاندار نہیں، یعنی ان کی بھی میں نے نفی کر دی، تو کیا ہو گیا؟ ٹکراؤ پایا جا رہا ہے، تناقض پایا جا رہا ہے قضیہ مقصورہ کے اندر۔ کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلا موجبہ جزیہ ہے تو دوسرا سالبہ کلیہ ہے۔ اس طرح میں کہوں بعض جاندار انسان نہیں ہیں، بعض جاندار جو ہے انسان نہیں ہے، بعض جاندار انسان نہیں ہے، جیسے میں کہوں گائے، بیل، بکری یہ انسان نہیں ہے، پھر میں کہوں تمام جاندار انسان ہیں، کیا کہوں؟ تمام جاندار انسان ہیں، پہلے کہہ رہا ہوں کہ بعض جاندار انسان نہیں ہیں، گائے، بیل، بکری کو ملا کر میں سوچ کر کہہ رہا ہوں کہ بعض جاندار انسان نہیں ہے، تو ایک قضیہ کیا سچا ہو رہا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں تمام جاندار انسان ہیں، کیا تمام جاندار انسان ہیں؟ نہیں، تو دوسرا قضیہ جھوٹا ہو رہا ہے، پہلا قضیہ سچا دوسرا جھوٹا، تو کیا پایا جائے گا؟ تناقض پایا جائے گا۔ کیوں تناقض ہے؟ کیونکہ پہلا موجبہ جزیہ ہے دوسرا پہلا سالبہ جزیہ ہے اور دوسرا موجبہ کلیہ ہے، اس وجہ سے کیا پایا جا رہا ہے؟ تناقض پایا جا رہا ہے۔ اس طرح میں کہوں بعض انسان پتھر نہیں ہے، بعض انسان پتھر نہیں ہے، زید، عمر، بکر بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، میں کہوں یہ جو بعض انسان ہے نا یہ پتھر نہیں ہے، پھر میں کہوں کہ تمام انسان پتھر ہیں، کیا کہوں؟ تمام انسان پتھر ہیں، تو کیا آپ کہیں گے آپ کی باتوں میں تناقض ہے؟ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ انسان پتھر نہیں ہے، یہ بعض انسان پتھر نہیں ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام
انسان پتھر ہیں، تو یہ کیا ہو تناقض پایا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سالبہ جزیہ ہے تو دوسرا موجبہ کلیہ ہے۔ اس طرح میں کہوں کوئی پتھر جاندار نہیں ہے، میں پتھر سامنے پڑے اور میں کہوں کوئی پتھر جاندار نہیں ہے، پھر کہوں کہ بعض پتھر جاندار ہیں، آپ کہیں گے آپ کی باتوں میں تناقض ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ پہلا سالبہ کلیہ ہے تو دوسرا موجبہ جزیہ ہے، اس وجہ سے تناقض پایا جائے گا۔ میں کہوں کوئی قلم کتاب نہیں ہے، سامنے بہت سارے قلم پڑے اور میں کہوں کوئی قلم کتاب نہیں ہے، پھر میں کہوں کہ بعض قلم کتابیں ہیں، کیا کہوں؟ بعض قلم کتابیں، تو آپ کہیں گے آپ کی بات میں تناقض ہے، کیوں تناقض ہے؟ کیونکہ دیکھو پہلا سالبہ کلیہ ہے، دوسرا موجبہ جزیہ ہے، موجبہ جزیہ ہے، تو معلوم ہوا کہ تناقض قضیہ محصورہ کے اندر تب بھی پایا جائے گا جب اس کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں، یہ چار شرطیں پائی جائیں اور چار چیزیں پائی جائیں۔ چار شرطیں کون سی؟ پہلی وحدات ثمانیہ ہونی چاہیے، ایک قضیہ سچا ایک جھوٹا ہونا چاہیے، اور ایک موجبہ ہو تو ایک سالبہ ہو، اور ایک کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو۔ اگر دونوں کلیہ ہوئے تو تناقض نہیں پایا جائے گا، دونوں جزیہ ہوئے تب بھی تناقض نہیں پایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کلیہ دونوں کلیہ ہو تو تناقض کیوں نہیں پایا جا رہا، دونوں کلیہ ہو تو تناقض کیوں نہیں پایا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر میں کہوں ہر جاندار انسان ہے اور کوئی جاندار انسان نہیں ہے، تو دیکھو ہر جاندار انسان ہے یہ بھی کلیہ، کوئی جاندار انسان یہ بھی کلیہ ہے، تو دیکھتے ہیں تناقض پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہر جاندار انسان ہے، ہر جاندار جتنے بھی جاندار ہیں انسان ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہر جاندار انسان ہے، سچ تو نہیں ہے، گائے بیل بکری کیا ہے وہ تو انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہر جاندار انسان ہے، جھوٹا، قضیہ جھوٹا۔ میں کہوں کوئی جاندار انسان نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کوئی جاندار، پھر میں سارے انسانوں کو بھی کہہ رہا ہوں یہ بھی جاندار نہیں ہے، تو دونوں جھوٹے ہو گئے، دونوں کیا ہو گئے؟ جھوٹے ہو رہے ہیں، لہٰذا تناقض نہیں پایا جا رہا، کیوں؟ کیونکہ دونوں جھوٹے ہو رہے ہیں، دونوں کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، اس وجہ تناقض نہیں پایا جا رہا۔ اس طرح میں کہوں مثال کے طور پر ابھی میں کہوں ہر انسان پتھر ہے، میں کہوں ہر انسان پتھر ہے، انسان کیا پتھر ہے، پھر کہوں کوئی انسان پتھر نہیں ہے، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، آپ کہیں گے آپ کی باتوں میں تناقض پایا جا رہا ہے، کیسے پایا جا رہا ہے؟ میں پہلے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر انسان پتھر ہے، ہر انسان پتھر ہے، یہ قضیہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ پھر میں کہوں کوئی انسان پتھر نہیں، یہ قضیہ سچا ہے، کوئی انسان پتھر نہیں، تو دیکھو ایک قضیہ سچا ہے، قضیہ جھوٹا، ایک قضیہ جھوٹا ایک قضیہ سچا، تو دیکھو اس کے درمیان تناقض پایا جا رہا ہے، تو اوپر تناقض نہیں پایا جا رہا، ادھر تناقض پایا جا رہا ہے۔ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ میں کہوں ہر انسان جاندار ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر انسان جاندار ہے، تو سچ ہے نہیں ہے؟ سچ ہے۔ میں کہوں کوئی انسان جاندار نہیں، کوئی انسان جاندار نہیں، یہ کہ جھوٹ ہے، تو ایک قضیہ سچا ہے قضیہ جھوٹ ہے، تو تناقض پایا جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ میں کہوں ہر حیوان انسان ہے، ہر حیوان جتنے بھی گائے بیل بکری ہیں زید امر بکر ہے سب انسان ہیں، نہیں ہے، تو کیا قضیہ جھوٹا۔ میں کہوں کوئی حیوان انسان نہیں، یہ بھی کیا جھوٹا، کوئی حیوان انسان نہیں، کیا حیوان میں انسان نہیں ہے، تو دیکھو یہ بھی جھوٹا، دونوں جھوٹے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم دو کلیہ محصورہ ہو تو پھر ان کے درمیان تناقض نہیں پایا جائے گا، کیوں نہیں پایا جائے گا؟ کیونکہ بعض اوقات وہ سچے ہوتے ہیں، بعض اوقات جھوٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات تناقض پایا جاتا ہے، بعض اوقات تناقض نہیں پایا جا رہا، لہٰذا یہ قاعدے میں شامل نہیں ہے، کیونکہ علماء منطق کے جو قاعدے ہوتے ہیں وہ کلیہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا تبھی علماء منطق نے یہ نہیں کہا کہ جب دونوں کلیہ ہو، جب دونوں قضیہ محصورہ کلیہ ہو تو ان کے درمیان تناقض نہیں پایا جائے گا، کیونکہ یہ قاعدہ کیوں نہیں بیان کیا؟ کیونکہ بعض اوقات تناقض پایا جا رہا ہے، بعض تناقض نہیں پایا جا رہا، لہٰذا اس قاعدے کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اس طرح اگر دونوں جزیہ پائے جائیں پھر بھی تناقض کبھی پایا جائے گا کبھی نہیں پایا جائے گا، کبھی پایا جائے گا کبھی نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں دونوں جزیہ رکھوں تو میں کہوں بعض انسان مسلمان ہیں، بعض انسان مسلمان ہے، تو سچ ہے یا نہیں سچ؟ بعض انسان مسلمان ہے تو سچ ہے۔ پھر میں کہوں بعض انسان مسلمان نہیں، یہ بھی سچ ہے، بعض انسان مسلمان نہیں کافر ہے، یہ بھی سچ ہے، تو دونوں سچے ہو گئے۔ تو جب دونوں سچے ہو تو کیا تناقض نہیں پایا جاتا؟ تو معلوم ہوا کہ تناقض تب بھی پایا جائے گا جب یہ چار شرطیں پائی جائیں گی، وحدت ثمانیہ ان میں ہو، ایک قضیہ موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو، ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو، ایک سچا اور جھوٹا ہو، تب بھی پایا جائے گا تناقض کس میں؟ قضیہ محصورہ کے اندر۔ اگر یہ نہیں پائے جائیں گی تو پھر تناقض نہیں ہوگا، یعنی اگر دونوں کلیہ ہوئے قضیے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ تناقض نہیں پائے گا، دونوں جزیے تو تناقض نہیں پایا جائے گا۔ تو ہم نے قضیہ مخصوصہ کے اندر بھی تناقض پڑھ لیا اور قضیہ محصورہ کے اندر بھی تناقض پڑھ لیا۔ اب آئیے ہم مشق کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ سوالات ہیں کہ ان قضایا کی نقیض بتاؤ،
پہلے یہ ایک قضیہ بتائیں گے، پھر اس کی ہم نے نقیض بتانی ہے، یعنی اس کے مخالف اختلاف، اس کے مخالف جو قضیہ ہے وہ بتانا ہے۔ اور جو قضیے یکجا لکھے جاتے ہیں ان میں تمہارے نزدیک تناقض ہیں یا نہیں، اگر نہیں تو کون سی شرط نہیں۔ پھر دو قضیے بھی بیان کریں گے، پھر ہمیں بتانا ہے ہم نے کہ تناقض پایا جا رہا ہے، تناقض نہیں پایا جا رہا۔ پہلی مثال، یعنی پہلا سوال کر رہے ہیں کہ ہر گھوڑا جاندار ہے۔ اب یہ بتانا ہے کہ یہ اس کی نقیض بتانی ہے، اس کی نقیض کیا ہے، اور پہلے دیکھتے ہیں یہ ہے کیا۔ ہر گھوڑا جاندار ہے تو معلوم ہے موجبہ ہے، اور یہ کلیہ ہے جزیہ ہے۔ ہر کا لفظ آ رہا ہے تو کس کا، کل کا لفظ آ رہا ہے تو کیا ہوگا، کلیہ ہوگا۔ تو یہ قضیہ ہوا، موجبہ ہوا، کلیہ ہوا۔ اور موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے، سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے، سالبہ جزیہ آتی ہے، تو لہٰذا اس کی نقیض سالبہ جزیہ لاؤ۔ سالبہ ہو یعنی نفی میں ہو، اور جزیہ ہو یعنی جز ہو، یعنی بعد گھوڑے جاندار نہیں ہیں۔ ہر گھوڑا جاندار ہے، بعد گھوڑے جاندار نہیں ہے، تو کیا ہوا، تناقض پایا گیا۔ اب دوسرا سوال ہے، بعد جانداروں میں سے بکری ہیں۔ سب سے پہلے بتائیں موجبہ جزیہ ہے، یہ موجبہ ہے کا لفظ آ رہا ہے، نہیں کا لفظ نہیں آ رہا، یہ موجبہ ہے۔ اور جزیہ ہے یا کلیہ ہے، جزیہ ہے، تو موجبہ جزیہ اس کی نقیض کیا ہوگی، موجبہ جزیہ اس کی نقیض کیا ہوگی، سالبہ کلیہ ہوگی، یعنی نفی ہوگی اور کل کا لفظ آئے گا۔ تو کیسے لائیں گے، بعض جانداروں میں سے بکری ہے، کوئی جاندار بکری نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، ان کے درمیان تناقض پایا جائے گا۔ تیسرا سوال، کوئی انسان درخت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھو یہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے، نہیں کا لفظ آ رہا ہے تو سالبہ ہے۔ پھر دیکھو یہ کلیہ ہے جزیہ ہے، کوئی کا لفظ آ رہا ہے، کل کا لفظ آ رہا ہے تو کیا ہوگا، کلیہ ہوگی، تو سالبہ کلیہ۔ سالبہ کلیہ کی نقیض کیا ہے، موجبہ جزیہ۔ کون سی نقیض ہے، موجبہ جزیہ لانی ہے، موجبہ جزیہ لانی ہے۔ سب سے پہلے جز کا معنی، جز سے پتہ لگے بعد کا لفظ لانا ہے، اور جزیہ سے کسی جزیہ سے پتہ لگے جز کا لفظ لانا ہے، کیا کہنا ہے، اور موجبہ کا لفظ آنا ہے، کیا کہنا ہے، کوئی انسان درخت نہیں، پھر ہم کیا کہیں گے کہ بعد انسان درخت ہے۔ کوئی انسان درخت نہیں، کوئی انسان درخت نہیں، پھر کہوں بعد انسان درخت ہے، تو کیا ہوگا، یہ تناقض پایا گیا۔ امر مسجد میں ہے اور امر گھر میں نہیں ہے، تو یہ دو قضیے دیے ہیں، ان میں دیکھنا ہے تناقض ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھو تناقض ہے یا نہیں ہے، امر مسجد میں کہو امر مسجد میں ہے اور امر گھر میں نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، تو تناقض نہیں پایا جا رہا۔ کیوں نہیں پایا جا رہا، کیونکہ اس کے اندر مکان ایک نہیں ہے، مکان ایک نہیں ہے، جگہ ایک نہیں ہے، پہلے میں مسجد ہے دوسرے میں گھر ہے، تو لہٰذا تناقض نہیں پایا جائے گا۔ کیوں نہیں پایا جائے گا، کیونکہ وحدت مکان یہاں پر نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، بکر زید کا بیٹا ہے، بکر عمر کا بیٹا نہیں ہے، تو ان کے درمیان بتانا تناقض ہے یا نہیں ہے۔ سائد سی بات ہے، میں کہوں بکر زید کا بیٹا ہے، بکر عمر کا بیٹا نہیں ہے، تو یہ سچ ہے، اچھی بات، سچ ہے، مطلب جھوٹ نہیں ہے، ایک قضیہ سچ، دونوں قضیے کیا سچے ہیں، تو لہٰذا ان تناقض نہیں پایا جا رہا۔ کیوں نہیں پایا جا رہا، کیونکہ دونوں کے اندر وحدت اضافت نہیں ہے۔ پہلے میں کہہ رہے ہیں زید کا بیٹا، دوسرے میں کہہ رہے ہیں عمر کا بیٹا، تو کیا ہے، اضافت نہیں ہے، تو لہٰذا تناقض نہیں پایا جائے گا۔ فرنگی گورا ہے، فرنگی گورا نہیں ہے، میں پہلے کہوں فرنگی یہ گورا ہے، پھر فرنگی کل مراد ہوں، یہ پورا فرنگی گورا ہے، پھر کہوں یہ پورا فرنگی گورا نہیں ہے، یا میں کہوں یہ فرنگی کا جز گورا ہے، پھر کہوں فرنگی کا جز گورا نہیں ہے، تو لہٰذا کیا ہے، تناقض پایا جائے گا۔ اس میں کے اندر کیا ہوا، تناقض پایا جائے گا۔ یہ وہی مثال ہے جو میں نے کہا تھا حبشی کالا ہے، حبشی کالا نہیں ہے، وہی والی مثال ہے۔ ہر انسان جسم ہے، ہر انسان جسم ہے، تو اس میں بتانا ہے، اس کی نقیض بتانی ہے۔ تو پہلے دیکھیں یہ کیا ہے، ہر انسان جسم ہے سے پتہ لگا موجبہ ہے، اور ہر سے پتہ لگا کل ہے، تو موجبہ کلیہ ہے، تو موجبہ کلیہ اس کی نقیض کیا آئے گی، سالبہ جزیہ آئے گی، سالبہ جزیہ آئے گی۔ تو ہر انسان جسم ہے، بعد انسان جسم نہیں ہے، تو کیا ہو گیا، یہ تناقض ہو گیا۔ بعد سفید جاندار ہیں، بعد سفید جاندار ہیں، تو سب سے پہلے دیکھو کیا ہے، موجبہ، پھر کیا ہے یہ جزیہ، موجبہ جزیہ، موجبہ جزیہ کی نقیض آئے گی سالبہ کلیہ۔ کون سی نقیض آئے گی، سالبہ کلیہ آئے گی، یعنی بعد سفید جاندار ہیں، کوئی سفید جاندار نہیں، کوئی سفید جاندار نہیں، تو اس کی کیا آئے گی، اس کے اندر تناقض ہو گیا۔ میں کہوں بعد جاندار گدھے نہیں ہیں، بعض جات کے گندے نہیں، تو سب سے پہلے کہ دیکھو گے کہ سالبہ ہے، کیا ہے، سالبہ ہے، اور سالبہ جزیہ ہے، اور سالبہ جزیہ کی نقیض موجبہ کلیہ آتی ہے، موجبہ کلیہ آتی ہے، موجبہ میں آئے گی اور کل میں آئے گی۔ بعض جاندار گدھے نہیں ہیں، ہر
ہر جاندار کیا ہوگی؟ ہر جاندار گدھا ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں بعض جاندار گدھے نہیں ہیں، میں پھر کہوں ہر جاندار گدھا ہے، ہر جاندار گدھے ہیں، ہر جاندار کیا گدھا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ تناقض پایا گیا۔ بعض انسان لکھنے والے ہیں، موجبہ ہے اور جزیہ ہے، تو موجبہ جزیہ کی نکیس کیا آئے گی؟ سالبہ کلیہ، سالبہ کلیہ آئے گی۔ بعض انسان لکھنے والے ہیں، سالبہ کلیہ کیا ہوگی؟ کوئی انسان لکھنے والا نہیں، بعض انسان لکھنے والا ہے، کوئی انسان لکھنے والا نہیں، تناقض پایا جائے۔ بعض بکریاں کالی نہیں ہیں، تو سالبہ ہوا، اور سالبہ کون سا ہوا؟ جزیہ ہوا، اور سالبہ جزیہ کی نکیس کیا آتی ہے؟ موجبہ کلیہ آتی ہے۔ کون سی آتی ہے؟ سالبہ جزیہ کی نکیس موجبہ کلیہ آتی ہے۔ تو بعض بکریاں کالی نہیں، ہر بکری کالی ہے، ہر بکری کالی ہے، تو کیا؟ تناقض پایا گیا۔ زید رات کو سوتا ہے، زید دن کو نہیں سوتا، تو ان کے دیکھنا ہے کہ تناقض ہے یا نہیں ہے۔ زید رات کو زید رات کو سوتا ہے، زید دن کو نہیں سوتا، تو تناقض نہیں پایا جا رہا۔ کیوں نہیں پایا جا رہا؟ کیونکہ اس کے اندر وحدت زمانہ ایک نہیں ہے، پہلے میں رات کا ذکر ہے، دوسرے میں دن کا ذکر ہے، تو اس کے اندر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ تو آج ہم نے پڑھا قضیہ مخصوصہ کے اندر تناقض کے بارے میں اور قضیہ محصورہ کے اندر تناقض کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔